علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں علی احمد اور آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں اپنے بھائی، اپنے دوست کے ساتھ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو کچھ دنوں پہلے عمرے کی سعادت سے نوازا، اور یہ خوشی جب میں نے سنی تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے لیے خصوصاً دعا کرتا ہے، اور پھر ہمارے بھائی کو دوبارہ، اور پھر آپ سب کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی عبد المالک بھائی۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے عمرہ کر کے واپسی آئے ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا ان کی سوچ ہے وہاں سے آنے کے بعد، کیا انہوں نے وہاں دیکھا، کیا سیکھا، اور یہ وہاں سے کیا سیکھ کر آئے۔ آج ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع عبد المالک بھائی کو، مجھے اور ہمارے دیکھنے والے کو بار بار اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عبد المالک بھائی؟ اللہ خیریت کا سے؟ شکر ہے، سب خیریت ہے۔ پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے یہ توفیق دی اور ہمیں یہ چنا کہ آپ ہمارے گھر کی زیارت کریں۔ اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مکہ مدینہ کی زیارت کریں، اس کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ آپ جا کے نماز پڑھیں، درود بھیجیں اور یہ روضے کی زیارت کریں۔ اس سے اچھا نصیب کا وسیلہ ہو گیا۔ ریاض الجنہ میں نماز ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا، اور وہ گلیاں، وہ نظارے ابھی تک میرے ذہن میں گزر رہے ہیں۔ یہ آپ خوش نصیبی ہے آپ ہاں، بالکل یہ خوش نصیبی ہے۔ بہت سارے بندے ہیں جن کے پاس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن یہ نصیب نہیں ہے، بالکل یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ جا سکے۔ اللہ پاک جن کو چنتا ہے وہی جاتے ہیں، بے شک۔ اور ان کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کی مرضی تھی، انہوں نے چنا، ہم گئے، وہاں حاضری لگائی، اور جو بھی دعائیں تھے ہم کے لیے، دوست کے جو بھی قریبی تھے ان ساروں نے کے لیے ہم نے بالکل خوب رو رو کے دعائیں کی، اپنے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول فرمائے۔ مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اور ابو اماں صاحب تھے، ان کو عمرہ کروایا ہے، یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں آئندہ پھر اگلے سال ہمیں جانے کی آمین آمین اور آپ کو بھی توفیق۔ آمین۔ تو یہ عبد المالک بھائی کی خوش نصیبی ہے کہ عبد المالک بھائی نے جیسے کہا، بے شک یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، اسی کو ساری دنیا سے اٹھا کر الگ کر کے اپنے گھر پر بلاتا ہے۔ تو عبد المالک بھائی ماشاءاللہ آپ کتنے دن کے لیے گئے وہاں پر؟ میرا جو تھا نا 20 دن کا تھا، تو میں پہلے 7 دن مکہ پاک میں رہے، پھر 9 دن ہم مدینہ پاک میں رہے، 1 دن سفر میں رہا، پھر واپسی آ کے 3 دن ہم مکہ میں۔ ماشاءاللہ پہلے مکہ میں رہے کچھ دن، پھر مدینہ گئے، پھر دوبارہ مکہ آئے۔ تو مکہ جب آپ گئے، یہاں سے جدہ گئے، جدہ سے مکہ گئے، تو سفر کی کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہوں گی آپ؟ زیادہ تو اتنی مشقتیں نہیں تھی، سفر بالکل آرام دہ تھا۔ لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی مدینہ سے مکہ جانا، جو گاڑی کی وجہ سے، اور مدینہ کو چھوڑتے ہوئے بھی ایک دل نہیں مانتا، آپ کا دل نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کی گلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے، وہاں جو ہے اس شہر میں مدفون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود رحمۃ للعالمین ہیں، اور وہاں پر ہر مسلمان، بلکہ اللہ خود اور اس کے فرشتے اور تمام مسلمان مومنین مومنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں اس شہر میں اس جگہ پر رحمت کیسے نہ ہو؟ کیوں؟ اور ہر وقت ہر لمحے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس سیکنڈ کوئی ایسا سیکنڈ خالی گزرے
پورے 24 گھنٹوں میں جو سیکنڈ درود پاک کوئی شخص نہ بھیج رہا ہو، اور وہاں پر جا کے جو درود پڑھنے کی مٹھاس ہے اس کے تو وہ تو میں اور آپ ہی جانتے ہیں، الگ ہی کیونکہ جس نے یہ مزہ چکھا ہوا ہے وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کمنٹ بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت میں یہاں پر سنانا پسند کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور میرا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے ذریعے آپ سب تک پہنچے اور آپ سب اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ